لوگوں جب اپنے رب سے مانگا کرو اس طرح نہ مانگا کرو کہ ہاتھ اٹھا کر چیزوں کو دیکھا کرو اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوا کرو. جب ہاتھ اٹھاؤ اس طرح محسوس ہو کہ جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے جھک کے مانگ رہا ہے. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فضل سے اور اس کی عنایت سے اس کی لاتعداد نوازشات کی بدولت آج ہم اللہ رب العزت کے اس خوبصورت باغ میں اس کے گھر میں موجود ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرما دیں. یہ ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اور یہ توفیق میرے رب کی ہے جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. گناہوں میں لتھڑے ہونے کے باوجود، اتنا گناہگار ہونے کے باوجود، صبح شام اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود، اس کا ہمیں اپنے گھر میں بلانا یہ اس کی شان کریمی کی بہت بڑی علامت ہے. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آن و شان کے ساتھ گزر رہا ہے. بقیہ کچھ ایام رہ گئے ہیں، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اس مہینے کو اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا. اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کے اندر اترا تو کس رات کو اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا. رمضان کی یہ فضیلت تھوڑی تھی کہ وہ رمضان خود رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے. پھر اس کی عظمت قرآن مجید کی وجہ سے اور مزید بڑھ گئی، اس کی عظمت مزید بڑھ گئی کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں
قرآن مجید کو اتارا، پھر اس کی عظمت اور بڑھی کہ اس کے اندر ایک رات رکھ دی گئی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ویسے ہی بڑی تھی، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کے معنی عظمت کے آتے ہیں، رفعت کے آتے ہیں، بلندی کے آتے ہیں، شان کے آتے ہیں، شرافت کے آتے ہیں، کہ یہ رات عظمت والی ہے، شرافت والی ہے، عزت والی ہے، شرف والی ہے، کرم والی یہ رات ہے۔ تو یہ عظمت والی کیوں نہ ہو؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ایک معنی عزت والی، قدر کے ایک معنی، اور دوسرا معنی تنگی والی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کہ جو فرشتوں کے ساتھ اس رات کو اترتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایسے وہ فرشتے جنہوں نے کبھی زمین کو چھوا نہیں ہوتا، وہ اس سرزمین دنیا پہ قدم رکھتے ہیں اور ہر مسلمان مرد عورت کو سلام کرتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہوں، جو سجدہ ریز ہوں، جو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اتنی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں فرشتے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تنگی سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، اللہ، تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئی اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سعد کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اور آسمان کے فرشتے سعد کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے جاتے تھے اور ان کی روح نکلنے پر اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی میت جہاں پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باہر روکا، آپ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چر رہے ہیں، ایڑیاں آپ کی اوپر ہیں، آپ اس طرح سمٹ کے چر رہے ہیں۔ بظاہر کمرہ خالی ہے، نہ انسان ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس کمرے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سعد کی میت سے واپس تشریف لائی۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا پنجوں کے بل چلنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سعد کی میت پر آسمان کے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ پورا کمرہ بھر گیا،
میں بڑی مشکل ساتھ کی میت تک پہنچا تھا، ایک فرشتے نے اپنا پر سائیڈ پہ کیا تو میں اپنا قدم رکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ تو لیلۃ القدر، قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں کہ وہ فرشتے آسمان سے جب زمین پہ اترتے ہیں تو اتنی تعداد میں لوگوں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ کہ جس نے 1000 اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ دن کو وہ جہاد کرتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت، دن کو اللہ کے رستے میں، رات کو عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ مولا اتنی لمبی زندگی، ہم ان کی زندگیوں کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کی عبادتیں بھی ہم سے زیادہ ہوں گی اور اس کی دیگر چیزیں بھی ہم سے زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر دی، یہ سورت نازل کر دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی کے صحابہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی اس سوچ پر اور اطاعت کے جذبے پر اور عبادت کے جذبے پر میں امت محمدیہ کو ایک ایسی رات دینے جا رہا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے اس رات کو پا لیا، اس رات کو اس نے پا لیا تو اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے اس رات کو پا لیا اور اس رات میں اس نے صدقہ کیا تو اسے 83 سال 4 مہینے کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے کوئی بھی عمل کر لیا تو کتنا آسان اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائی، آپ کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات ہے۔ اب باہر تشریف لائے، 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جھگڑے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر نکلا تھا تمہیں بتاتا کہ لیلۃ القدر کی یہ تاریخیں ہیں، لیکن تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی تعین کو میرے دل سے اٹھا دیا ہے۔ یہاں سے دیکھیے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے اللہ کے ہاں کتنے نحوست والے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑائی اور جھگڑے یہ دین کو اس طرح صاف کرتے ہیں جس طرح استرے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس گھر میں لڑائیاں ہوں، جس معاشرے میں لڑائیاں ہوں، جس معاشرے میں جھگڑے ہوں، اس میں اللہ کی رحمتوں کے نزول نہیں ہوا کرتے، اللہ برکتیں اٹھا لیا کرتے ہیں ایسے معاشرے سے۔ تو دیکھیے کہ لیلۃ القدر کے تعین کو بتایا، تاریخ بتائی، لیکن جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تعین کو اٹھا لیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا کروں، میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے اس رات کو اللہ کے حضور یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے آنسوؤں سے اتنی محبت ہے
کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسے قطرے ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں، ایسے 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں زمین پہ گرتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اس کے گناہوں کی توبہ پہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا توبہ کا آنسو شہید کے خون کے برابر اسے تولا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں آنسو جو توبہ کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تسبیح کرنے والے شخص کے سے زیادہ اس رونے والے کے آنسو سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کو لوگوں، اگر آپ کو یہ رات مل جائے، اگر یہ رات مل جائے، اس میں گڑ گڑا کے دعا مانگیے اللہ سے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیے۔ آپ نے اپنے ملکوں میں فقیر دیکھے ہوں گے، وہ کس طرح مانگتے ہیں، اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، چادریں رکھی ہوتی ہیں، انسانوں کے سامنے چادریں رکھتے ہیں، اور اس فقیر سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیجئے کہ وہ فقیر اس طرح مانگتا ہے گویا اس کا پورا جسم آپ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں، جب اپنے رب سے مانگا کرو اس طرح نہ مانگا کرو کہ ہاتھ اٹھا کر چیزوں کو دیکھا کرو اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ جب ہاتھ اٹھاؤ اس طرح محسوس ہو کہ جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے جھک کے مانگ رہا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہاری دعاؤں کو رب کس طرح قبول کرتا ہے۔ کعبہ کی صحن میں حجاج بن یوسف جو ظالم تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا، ایک نبینہ دعا کر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ نبینہ دعا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی طواف کرنے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو اسی تلوار سے تیری گردن کو جدا کر دوں گا۔ اب اس نبینے کو پتا تھا اور اولیاء اللہ کا قاتل ہے، یہ مجھے کیسے چھوڑے گا۔ اس نبینے نے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا۔ جب وہ حجاج بن یوسف واپس آیا تو نبینے کی بصارت واپس آ چکی۔ جب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان رب سے مانگے اور اللہ اسے نہ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری اور آپ کی یقین کی کمی ہے۔ کل حافظ صاحب 20ویں سپارے کی آیت پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر تو میرا خیال اس طرف چلا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن نَّرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جب فرعون نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور کہا کہ ہر بچہ جو پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، وہ خدا تو خدا ہے، وہ چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اور وہ موسیٰ کو بچانا چاہے تو فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کروا دے، وہ خدا ہے۔ ام موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈالا، اے ام موسیٰ اسے دودھ پلاتی رہو، جب ڈر لگ جائے تمہیں، خوف آ جائے موسیٰ کی زندگی سے، صندوق میں بند کر کے اسے دریا برد کر دینا۔ اے ام موسیٰ، میں اسے صرف واپس نہیں لوٹاؤں گا، اگر تو نے اسے دریا برد کر دیا میں خالی واپس تیرے پاس نہیں لوٹاؤں گا، اسے نبیوں میں سے ایک نبی بنا کے واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف ہم نے اسے واپس لوٹا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اللہ نے آج کا مسلمان اسے رب کی بات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے حکم پر وہ عمل کرنے کے لیے اس کے دل میں یقین نہیں ہے، لیکن آؤ
وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلی میں وہ جہنم کا انگارہ پہنے آگ کی صورت میں، اس صحابی نے اس انگوٹھی کو پھینکا تو کسی نے بعد میں کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے جس نبی نے اس انگوٹھی کو جہنم کا آگ کا انگارہ کہا ہے، میں اس کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا جذبہ تھا صحابہ میں، کیا یقین تھا۔ آج ہمیں یقین کیوں نہیں ہے کہ جب اللہ یہ بات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم نیک عمل کرو گے میں جنت میں تم سے ملاقات کروں گا، میں تمہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ آج یقین کی کمی ہو چکی ہے، اور افسوس تو لوگوں یہ ہے کہ آج کا مسلمان یقین کرنا تو کجا، آج تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا تو یہ ہم سے نہیں کیا جاتا۔ آج کے دور میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے میرا رب۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے حکم کو نازل فرمائیں جو انسانوں کی استطاعت سے باہر ہو؟ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں کو اور کمیوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا صحابہ کے پاس ٹائم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس عبادت کا ٹائم نہیں تھا؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کو راضی بھی کیا کرتے تھے۔ دنیاوی امور بھی بجا لاتے تھے اور گھریلو امور کے اندر بھی ان کی دلچسپی ہوتی تھی۔ لوگوں، یہ زندگی اللہ رب العزت ایک مرتبہ دیتے ہیں، بار بار زندگی آپ کو نہیں ملے گی یہ۔ اور ایسا نہ ہو جب روح نکلے تو ہم کبھی افسوس ملتے رہ جائیں، اے کاش میں یہ کر لیتا، اے کاش میں یہ کر لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان مرے گا وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے کاش میں صدقہ کر لیتا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔